الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اعمال و اقوال اور طاعات و عبادات میں اخلاص و للہیت کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، اسلام میں اخلاص و للہیت کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، جبکہ ریاکاری اور دکھاوے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے اعمال و اقوال سے محض اللہ کی خوشنودی چاہے اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے طاعات و عبادات کرے۔ رب ارحم الراحمین نے ہر امت کو اخلاص کی تاکید کی ہے اور تمام اولین و آخرین کو اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان عالی شان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ دین و بندگی کو صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین میں مومنین کو اخلاص کی تاکید کی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو کہ دین و بندگی کو صرف اسی کے لیے خالص رکھا کرو۔ بلا شبہ اخلاص تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یعنی بلا شبہ اللہ تعالی بندوں کے اعمال میں سے فقط وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہے اور اس عمل کے ذریعے اس کی رضا و خوشنودی طلب کی گئی ہے۔ اخلاص و للہیت کی بدولت بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کو آفات و مصائب سے نجات ملتی ہے، جیسا کہ ان 3 لوگوں کے قصے سے واضح ہوتا ہے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اسی دوران ایک چٹان آ کر گری جس کی وجہ سے غار کا دہانا بند ہو گیا اور ان کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ تو تینوں نے اپنے اپنے مخلصانہ اعمال کو یاد کر کے ان کے وسیلے سے دعا کی اور ہر ایک نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا فَإِن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، یعنی بس اگر میں نے یہ کام میں نے تیری محض
تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور غار کا دہانہ پورے طور پر کھل گیا، بس وہ تینوں غار سے باہر نکلے اور آگے کے لیے چل پڑے۔ اخلاص و للہیت والے عمل سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں خوب کثرت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّكَ لَن تَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، یعنی بلا شبہ تم جو بھی عمل محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو گے، اس سے اللہ کے ہاں تمہارا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ اخلاص و للہیت کا اہتمام کرنے والوں، در حقیقت ایک مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اخلاص و للہیت کا مظاہرہ کرتا ہے، پس وہ ہر حال میں اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اپنے تمام کام اور اپنی ہر بات میں رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار سب سے عظیم قول ہے، اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش، یعنی جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ صدقات و خیرات کرنا افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ جن بندوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والا بندہ بھی شامل ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یعنی اور جن بندوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اس طرح اخلاص اور پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص و للہیت عطا فرما دے اور اپنی مخلصانہ اطاعت و عبادات کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں،
مومن بننے کے ہر عمل میں اخلاص و للہیت مطلوب و مقصود ہے۔ بس اخلاص کا تقاضا ہے کہ ایک باپ اپنے رب کریم کی رضا جوئی کے لیے بچوں اور بچیوں کی اچھی پرورش کرے، اپنی فیملی کی سعادت مندی کے لیے بھرپور محنت کرے اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں خوب خرچ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں یقیناً اجر عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے بال بچوں کی پرورش بھی اگر تم کرتے ہو اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اپنے شوہر کے گھر کی نگہبانی کرے، بچوں کی پاکیزہ تربیت کرے اور اپنی فیملی کے ساتھ خلوص و وفاداری کا مظاہرہ کرے۔ ایسے ہی اخلاص کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کسی کے شوہر کی، کسی کے میاں کی روزگار کے معاملات نہیں ہوتے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، محنت و مشقت کرے۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اس سے مانگا جائے، اپنی خود کفالت کی جائے۔ میاں بیوی مل کر اپنے بچوں کے لیے خود محنت کریں اور بغیر کسی سے مانگے ہوئے اپنے حلال کمائی کا نوالا اپنے بچوں کے منہ تک پہنچائیں، اور اسی طرح بچوں کی پاکیزہ تربیت کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ ایسے ہی اخلاص کا تقاضا ہے کہ ایک ملازم خلوص نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے اور اپنے خالق جل جلالہ سے اجر و ثواب کا طلبگار رہے۔ ایسے ہی ڈاکٹرز، انجینئرز اور اساتذہ اپنے پیشوں میں اخلاص کا مظاہرہ کریں اور خدمت خلق کے جذبے سے کام کریں، اور طلبہ عزیز بھی اپنی تعلیم میں خوب محنت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ الغرض ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اخلاص سے کام کرے اور اپنے معاملات زندگی میں رضا الہی کا طلبگار رہے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی محنت اپنی مشقت سے کام لے۔ اگر روزگار کے معاملات نہیں ہیں تو چھوٹا موٹا کوئی کام کرے، لیکن خوب محنت کرے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، کچھ بھی کرے لیکن حلال طریقے سے، بغیر کسی سے مدد مانگے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بغیر کسی کی معاونت دیے اپنے بیوی بچوں کی خود کفالت کرے، تاکہ اس پر اور معاشرے پر اور نیز وطن پر اس کے اچھے اثرات قائم ہوں اور یہ رضا الہی کا سبب بنے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین بھلائی عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں اخلاص و للہیت عطا فرما، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما، اور دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین یا جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما هون على المصابين في الزلزال والإعسار وارحم موتاهم واشفي جرحاهم وكن لهم معينا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مندوب والشيخ خليفة بن زايد وأدخله بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا عباد الله. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.